مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق اکٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا، قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟
کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے، آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو، صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق، عزت، دولت، برکت، جب تک تو نفع مند تیری سیوا کی، تجھے پانی میں نہلایا۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بھینسوں کے لیے بہترین اے سی چلاتے ہیں، دودھ خشک نہ کر جائیں، کولر چلاتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈک کا انتظام کرتے ہیں۔ میں نے تیری خدمت کی، پر آج تو نفع مند نہیں ہے، تیری ذات سے نفع نہیں مل رہا، تیری ذات سے فائدہ نہیں مل رہا، اس لیے تجھے چھری کے حوالے۔ کتنی عجیب بات۔ میں پل پل میں اپنے آپ کو پڑھوں، اپنی پوری زندگی میں نے گزار دی، کتنے لوگوں کو نفع دیا میں نے، اور کتنے لوگوں کو فائدہ دیا میں نے، اور کتنے لوگوں کو نقصان دیا، نہ چاہتے ہوئے اور چاہتے ہوئے، لفظوں سے نقصان، بولوں سے نقصان، سوچوں سے نقصان، اپنی کسی ٹیکنیک سے نقصان، اپنے کسی انداز سے نقصان۔ اور ایک اور سوچیں، کتنے لوگوں کو میں نفع دے سکتا تھا پر نہ دیا، میری ذات سے نفع مل سکتا تھا پر نہ ملا۔ سوچیں پل پل میں، سوچیں پل پل میں۔ ابھی سفر میں جا رہا تھا تو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا گائے گی دنیا گیت میرے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو خیر کا کام، انسانیت کے نفع کا کام کر کے جائے گا اس کے گیت دنیا گائے گی۔ اندر خیال آیا پھر تو گیت گانے کے لیے نفع کا کام کیا تھا، اخلاص کا کیا بنے گا؟ اللہ کی رضا کا کیا بنے گا؟ پھر تو لوگوں کو اس لیے فائدہ پہنچایا کہ لوگ میرے گیت گائیں گے۔ میں نے کہا مولانا
ना चाहते हुए मेरी चाहत नहीं लोग गीत गाएं और लोग कहें कि हां भला आदमी है या था, लेकिन मैं ना सोचूं। जो इंसानियत को नफा पहुंचाता है वो अपने इखलास पे पहले नजर रखता है। मेरी तरफ देखते रहिएगा, सोए नहीं। और सोने वाली हालत हटा लें, ये ऐसे पकड़ के टांगों को ऐसे सो जाना, ये हालत हटा लें पहले। जो इंसानियत को नफा देता है वो अपनी नजर दिल पे बड़ी नजर रखता है। किस लिए कर रहा? अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, शोहरत के लिए, वाह वाह के लिए। सारी दुनिया उसे कह दे 2 नंबर है, अल्लाह कह दे 1 नंबर है, दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता। और सारी दुनिया उसे हजरत साहब कह दे, बुजुर्ग कह दे, औलिया कह दे, मेरा अल्लाह कह दे तो दुनिया के दिखावे के लिए रंगबाजी करता था, 2 नंबरी करता था। दुनिया को दिखा ले, 4 दिन दिखाएगा, आखिर मेरे पास तो आना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस को जब भी बयान करा बेहोश होकर गिर जाते थे कि एक आलिम जाएगा और अल्लाह के पास, हाँ भाई या अल्लाह इल्म तेरे लिए पढ़ा और तेरी मखलूक को इल्म सिखाया। फरमाया नहीं, इसलिए कि मुझे लोग वाह वाह करें। एक सखी जाएगा, किस लिए? या अल्लाह मखलूक पे माल लुटाया, मखलूक की खिदमत की, इंसानियत का दर्द था, इंसानियत का गम था, और माल लुटाता गया और खाने खिलाता गया चीजें। वह नहीं, हमारे लिए नहीं था, मखलूक के दिखावे के लिए था। और एक मुजाहिद, उसके खून टपक रहा होगा, किस लिए? या अल्लाह तेरी राहों में सर दे दिया, तेरी राहों में खून लहूलुहान और टुकड़े टुकड़े हो गया। पर मैं नहीं, तेरा मतलब वाह वाह थी और दुनिया में वाह वाह हो गई। जा अब दुनिया वालों से नफा ले, हमारे पास तेरे लिए कोई ना नफा है, ना उम्मीद है, ना रजा है, ना मोहब्बत है, ना शफाअत है, ना इताअत है, ना तेरे लिए कोई वादे हैं, ना जन्नत के, ना किसी चीज के। जा उनके पास चले जा। लोगों के बारे में हम क्यों कहें वो 2 नंबर है, अपने बारे में हर वक्त शक में रहे। बदकिस्मत शख्स है जो लोगों के बारे में तबसरे करेगा, अपनी बुजुर्गी चमकाता है, अपनी चौधराहट चमकाता है, इसका डेरा इसलिए चल रहा, खाने इसलिए खिला रहा कि लोग कहें सखियों में चौधरी इसलिए बना हुआ है, ये इसलिए खाना खिला रहा, ये इसलिए लोगों को पैसे दे रहा कि मेरी वाह वाह हो। पता नहीं वो उसके दिल में वो हो ही ना, और मैं ऐसी खामखा के लिए उसके बारे में ख्याल करके गुमान करके गुनाहगार हो जाऊं। वो तो सच्चा सखी था, वो सच्चा शख्स था जो मखलूक के दुखों के लिए भागदौड़ कर रहा, उसके दिल में तो ये था ही नहीं। हमें तो सोच में भी पहरे बिठाने होंगे, हमारी तो सोच भी अपनी नहीं है, हमें तो सोच भी मखलूक की खैरखाही को सोचना होगा। एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं कि मरने से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता। कैसे कह सकता हूं कि मैं मुखलिस हूं, मैं बिल्कुल खालिस और मेरी नीयत बिल्कुल सच्ची है, खोटी नहीं है, मेरे अंदर खोट नहीं है, मैं मौत से पहले कैसे कह सकता हूं? तवे पे रोटी के जलते देर लगती है, इंसान के बदलते देर नहीं लगती, बकौल एक अल्लाह वाले का। हर पल मैं ये सोचूं कि मेरी जात से मखलूक को नफा पहुंचे और इंसानियत को भला पहुंचे, हर पल। और अब तक नहीं पहुंचा तो मैं कैसे मखलूक को नफा पहुंचाऊं? जरूरी नहीं मेरे पास बहुत सारा माल हो और मैं बहुत माल खर्च कर दूं, अरबों रुपए, नहीं तो मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त हो, अब क्या करूं, मैं मजदूर हूं, नहीं तो मेरी लंबी उम्र हो, सदियों उम्र हो, फिर मैं मखलूक को नफा पहुंचाऊं, नहीं। मेरे पास बहुत बड़ा माल हो, मैं अस्पताल बना दूं, सराय बना दूं, होटल बना दूं, स्कूल बना दूं, मखलूक को नफा पहुंचाऊं। हर फर्द, हर शख्स,
ہر غریب سے فقیر مصروف سے مصروف اگر فیصلہ کر لے کہ میں انسانیت کے لیے نفع مند ثابت ہوں گا، اللہ چھوٹی چھوٹی ایسی راہیں اس کے لیے کھول دے گا اور انسانیت سے اس کو نفع و راحت پہنچے گی اور انسانیت کو بھلا پہنچے گا اور اللہ پاک پھر راضی ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے صرف راستے سے پتھر ہٹا دیا، جھاڑی ہٹا دی، میرے رب نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کیا۔ آقا نے فرمایا جو کسی نابینا کو 40 قدم چلا دے اس کا بدلہ جنت ہے، اس کی مغفرت ہو گئی۔